کہ اتنے سالوں سے دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن عدالتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، جو آئینی عدالتیں ہیں کہ وہ کٹہرے میں فوجیوں کو کھڑا کرائیں، انٹیلیجنس افسران کو کھڑا کرائیں، کیونکہ عدالتیں اس میں برابر کی شریک ہیں جبری گمشدگیوں کے جرم میں۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہی ملوث ہیں اس پریکٹس میں۔ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور یہاں پر بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پر احتجاج کر رہے تھے۔ ایمان مزاری صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی یہ جہاں بھی کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، بلوچ اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا کوئی پختون اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو ایمان مزاری صاحبہ جو ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم مجھے بتائیے گا کہ آج یہ لوگ دوبارہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ خود بھی وکیل ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ عدالتیں بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی؟ میں کہتی ہوں کہ عدالتیں اس میں برابر کی شریک ہیں جبری گمشدگیوں کے جرم میں، کیونکہ اتنے سالوں سے دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن عدالتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، جو آئینی عدالتیں ہیں کہ وہ کٹہرے میں فوجیوں کو کھڑا کرائیں، انٹیلیجنس افسران کو کھڑا کرائیں، جب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہی ملوث ہیں اس پریکٹس میں۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ جو پارلیمان ہے، جو حکومت ہیں، جو ہمارے وزیر ہیں، جو شخص ہیں، وہ اس چیز میں ملوث ہیں اور ان کی کوئی نیت نہیں ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر یہ لوگ جو ہے مطلب مختلف موقعوں پر یہ لوگ آتے ہیں، یہاں پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور ایک مہینہ یہاں پر جو یہ لوگ دھرنا دے ہوئے تھے حفیظ بلوچ کے لیے، تو اس کے بعد بھی کوئی انصاف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی ایک تاریخی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اس ریاست نے کبھی انہیں انسان نہیں سمجھا، تو ہمارا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ وہی طرح کا تعلق ہے جس طرح انڈیا اور آکیوپائڈ جموں اور کشمیر کا ہے یا اسرائیل اور فلسطین کا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کشمیر پر تو یہ لوگ سانس لے رہے ہیں نا، کشمیر پر تو یہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں پر بلوچستان کا اور پشتونخوا کا اس طرح کی جگہوں کا جب معاملہ آ جاتا ہے پھر یہ لوگ کچھ نہیں کرتے اس اور کو۔ آپ کشمیر میں بھی دیکھ لیں کہ یہ اسے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اس میں آپ دیکھیں کیا صورتحال، مطلب ہے آبویسلی اتنا ملٹرائز نہیں ہے جتنا انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جو ان کی بھی اسٹرگل ہے اسے بھی ڈیمیج کیا ہے، تو مطلب ہے آپ نے ہر جگہ جا کے صرف گند ہی کیا ہے، تو پھر مطلب ہے اور کیا رہتا ہے؟ آپ نے ہر چیز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہر 2-3 مہینے، ہر 2-3 سال بعد آپ کہتے ہیں جی ملک خطرے میں ہے، فوج خطرے میں، فوج ڈی فیم ہو رہی ہے، اتنی کمزور فوج ہے۔ میم آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو یہ نیا آرمی چیف آیا ہے یہ کچھ کر سکتا ہے اس طرح کے معاملات میں؟ دیکھیں، یہ کوئی کسی ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے انسٹیٹیوشنل مینٹالٹی کا، چاہے جنرل باجوہ ہوں، چاہے ضیاء الحق ہوں، چاہے ایوب خان ہو، چاہے عاصم منیر ہو، مسئلہ ان کی ذہنیت میں ہے، انسٹیٹیوشن کی ذہنیت میں، کہ وہ اپنے آپ کو قابض سمجھتے ہیں اس ملک پر، اور ان کی جو ساری معاشی انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول کو سیڈ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب تک یہ ریفارم نہیں آئے گا، اور وہ کوئی فرد واحد نہیں ریفارم لا سکتا، وہ ان کی جب تک لوگ انہیں بیرکس تک واپس نہیں پش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میم یہ مسئلہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں تو مختلف یونیورسٹیز میں یہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ہریس کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو آپ کو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب ایک یونیورسٹی میں کوئی ادارہ تو نہیں ہے، وہاں پر یہ کیوں یہ مسائل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ تو ان پروٹیسٹ کو بہت دیر سے کور کر رہے ہیں کہ جب حفیظ بلوچ کو لاپتہ کیا گیا تھا اس سے پہلے میجر غلام مرتضیٰ صاحب آتے رہے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے کیمپس پر، ان کا مطلب ہے نمبر بھی ہمارے پاس ہے، انہوں نے اسٹوڈنٹ سے جو رابطے کیے ہیں، ان کی انفارمیشن لی ہے، ان کی پروفائلنگ کی ہے، تو ان کا احتساب آج تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو جنوری کی بات ہے، تو آج ہم دسمبر میں کھڑے ہوئے ہیں، سال کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن میجر مرتضیٰ ابھی تک فوج کے اہلکار ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ بہت شکریہ میم۔ تھینک